یہ بھی ایک مومن کا دوسرے پر حق ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے حق میں دعا کرے۔ دعا کا حکم وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے ظاہری اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک آدمی مدد کر سکتا ہے وہاں تک دعا کا حکم نہیں ہے بلکہ مدد کا حکم ہے۔ مثلا ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو وہاں دعا نہیں مدد کرنا چاہیے، اور جب آدمی مدد اور نصرت کرنے سے عاجز ہو تو وہاں دعا کا حکم ہے۔ یعنی مدد و نصرت کی آخری انتہا کرنے کے بعد دعا کی حد شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں ہم اپنے مالک مطلق اجر اللہ و فرج شریف کی نصرت کر سکتے ہیں، یعنی ان کے ذکر کا احیاء بھی نصرت ہے، ان کے انتظار میں رہنا بھی نصرت ہے، ان کے فضائل و مصائب کا بیان بھی نصرت ہے، ان کی مدح و ثنا میں نظم و نثر میں کچھ لکھنا بھی نصرت ہے۔ مومنین کے دلوں میں ان کی محبت بھرنا بھی نصرت ہے، مومنین کو ان کے در اطر کی اور ان کے حقوق کی معرفت کروانا، ان کی ذات سے رابطہ پیدا کرنے کا شوق دلانا بھی نصرت ہے۔ اسی طرح سے نصرت کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اس طرح سے نصرت کرنے کے بعد پھر دعا کی حد شروع ہوتی ہے۔ نصرت کے ساتھ دعا کا جاری رکھنا ایک طرح کی نصرت بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور دعاؤں میں سے افضل دعا وہ ہے جو غیبت میں کیجیے۔ اس وقت ہمیں اس افضل ترین دعا کا موقع میسر ہے۔ اب ہمیں نتائج سے بے نیاز ہو کر دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے وارث مطلق کا جیسا اقتدار آسمانوں پر ہے، جیسا اجلال غائبانہ طور پر ہے، وہ ظاہر اس دنیا اور اہل دنیا کے روبرو جاری و ساری ہو۔